برادران اسلام اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب کیسے ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کیوں کہا۔ واقعہ یوں ہے کہ معراج کی جب اطلاع قریش مکہ کو ہوئی تو فاتحانہ انداز میں اس واقعے کا انہوں نے مذاق اڑایا اور سمجھا کہ محمد کو جھٹلانے کا یہ موقع خوب ہاتھ آیا۔ چنانچہ وہ دوڑے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے ابو بکر، کیا تم نے کچھ سنا؟ دیکھو، اب تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا شوشہ چھوڑا ہے۔ کہتا ہے کہ راتوں رات بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے آسمانی دنیا کی سیر کی، رب سے ملاقات ہوئی اور پھر واپس بھی آ گیا۔ اس وقت تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے لا علم تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا معلوم کیا کہ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، تو سب نے بیک زبان تصدیق کی کہ ہاں، آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ انہیں لگا کہ یہ بات عقل سے دور ہے، یقیناً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مان جائیں گے، یعنی معراج کے واقعے کا انکار کر دیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا، اگر وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو بالکل سچ کہتے ہیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا۔ اسی یہ پتہ چلا کہ اس زمانے میں آج سے 1500 سال پہلے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر گئے اور وہاں کا مشاہدہ کیا۔ اس زمانے کے لوگوں کو لگتا تھا کہ کوئی آدمی آسمان پر نہیں جا سکتا ہے، چاند کی سیر نہیں کر سکتا ہے، لیکن آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں انسان چاند پر پہنچ چکا ہے، مریخ پر جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ آج کوئی چیز ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو تو اس واقعے کا اور زیادہ پختہ یقین ہونا چاہیے، اور جس کو یہ یقین نہیں ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت کا انکار کرنا، معراج کے واقعے کا انکار کرنا آدمی کو کفر میں پہنچا دیتا ہے۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس واقعے پر صدق دل سے ایمان لائے۔ اللہ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے یہ واقعہ جو ہے اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے، اور اس واقعے پہ جو آدمی ایمان نہیں لاتا، تصدیق نہیں کرتا، شک و شبہات میں مبتلا رہتا ہے، وہ اللہ کی ذات پر شک کرتا ہے، اللہ کی قدرت پہ شک کرتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس واقعے پر ذرہ برابر بھی شک نہ کریں، اور اس واقعے کو ہم پورا یقین اور ایمان کے ساتھ قبول کر لیں، تبھی ہم مسلمان رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1500 سال پہلے بے چوں چرا، بغیر میخ نکالے، بغیر تحقیق کیے، صرف اتنا ہی کہا کہ اگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی ہے تو یہ صحیح ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل گیا کہ حضرت ابو بکر نے یہ بات کہی ہے تو آپ نے ان کو لقب دیا صدیق کا، سچا کہا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے نقش قدم پہ چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو صحیح مانیں، سچ مانیں، تحقیق کریں، قرآن حدیث میں دیکھیں، دوسری کی سنی سنائی باتوں پر ایمان نہ لائیں، بلکہ ہم خود مطالعہ کریں، اپنے اندر جو ہے مطالعہ کرنے کا شوق پیدا کریں، قرآن حدیث کو سمجھیں، نہیں سمجھ میں بات آئے تو علماء کرام سے پوچھیں، لیکن تحقیق کریں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تبھی جو ہے ہمارا ایمان مکمل ہوگا، تبھی ہمارے اندر آخرت اور دنیا دونوں میں کامیابی کی جڑیں مضبوط ہوگی، ورنہ ہم جو ہے آخرت اور دنیا دونوں میں ناکام ہو جائیں گے۔ اس حدیث کا، اس واقعے کا میسیج یہی ہے کہ آپ جو ہے معراج کے واقعے کو سچا مانیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو باتیں کہی ہیں وہاں سے آنے کے بعد
وہ سب واقعہ ہو بہو سچ ہے، اس میں کہیں بھی ذرہ برابر، بال کے برابر بھی سمجھو کہ غلط نہیں ہے، یا ایک گرد کے برابر بھی غلط نہیں ہے، تبھی ہم سچے پکے مسلمان رہیں گے۔ جزاک اللہ۔